إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ نبأ کا پہلا رکوع چل رہا ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ بہت ہی عظیم چیز ہے، بہت ہی خطرے والی چیز ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کچھ نعمتوں کا اور اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا کہ زمین پر نظر ڈالو، پہاڑوں پر، آسمانوں پر، آپ کی نیند، یہ سورج، چاند، ستارے اور پانی کا برسنا، بادلوں کا چلنا، زمین سے اناج کا نکلنا، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے قدرت اور اختیار میں ہے. جب یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں تو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے. تو یہاں سے پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت میں کیا ہوگا. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، قیامت کے دن سور پھونکی جائے گی، پھر تم فوج در فوج، گروہ گروہ بن کر کے آؤ گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کھول دیا جائے گا، پھر دروازے دروازے بن جائے گا. وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، پھر ایسا ہوگا جیسا کہ چمکتی ریت. ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گھات میں لگی بیٹھی ہے. للطاغین مآبا، جہنم سرکش لوگوں کا ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا، جہنمی جہنم میں رہیں گے کئی حقب، کئی زمانوں تک. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن آنا ہے، یقیناً آنا ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ دن مقرر ہے. اس دن کو نہ کوئی آگے کر سکتا ہے، نہ کوئی پیچھے، نہ خود بھاگ سکتا ہے، نہ ہی کہیں جان چھڑا سکتا ہے. اور اس کا منظر کیا ہوگا کہ سور پھونکی جائے گی، جس کی وجہ سے لوگ مختلف گروہ جماعت بن کر کے تم آگے آؤ گے. سور کیا ہے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، اللہ کے رسول سور کیا ہے؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سینگ کی طرح سمجھو، جس کا ایک طرف پتلا ہوتا ہے، دوسرا طرف چوڑا ہوتا ہے. اور اسرافیل پتلے طرف سے سور ہوا پھونکیں گے تو بڑے طرف سے وہ نکل جائے گی ہوا. اور اس کا یہ سور کا اثر یہ ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر اتنا بڑا زلزلہ آئے گا، اتنا بڑا دھماکہ ہوگا کہ جتنے بھی جاندار ہوں گے سارے کے سارے مر جائیں گے. اور یہ جو پہاڑ وغیرہ ہیں یہ سارے اسی دھماکے کے اندر اڑ کر کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے.
آسمان بھی پھٹ جائے گا، سورج چاند ستارے بھی جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے، اور یہ سور کی وحشت ہوگی۔ جیسے دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھو، کبھی دھماکہ ہوتا ہے، بڑی آواز، تیز آواز آ جائے تو نرم دل لوگوں کا دل پھٹ جاتا ہے، مر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دھماکے کے اندر مضبوط سے مضبوط روڈ ہوتا ہے اور زمین ہوتی ہے، وہ پھٹ جاتی ہے اور وہ پتھر وغیرہ ریت اڑتی رہتی ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو بھی یہی حال ہوگا۔ پھر تم لوگ جماعتیں جماعتیں بن کر کے آؤ گے، گروہ در گروہ وہاں آؤ گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اسی سور کے دھماکے کا اثر یہ ہوگا کہ ہر بندہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ جڑ جائے گا۔ جیسے دنیا کے اندر کوئی پریشانی کا عالم ہوتا ہے تو ہر بندہ اپنے ماں کی طرف دوڑتا ہے، باپ کی طرف دوڑتا ہے، اپنے گھر کی طرف دوڑتا ہے، اپنے محبت والی جگہ پر وہاں چلا جاتا ہے جہاں اسی کو پتہ ہو کہ یہ میرے دوست ہیں، خیر خواہ ہیں۔ تو وہاں لوگ سارے ایک دوسرے جنس کے ساتھ جا کر کے جڑیں گے۔ مومن لوگ ہوں گے ایمانداروں کے ساتھ جڑ جائیں گے، برے لوگ ہوں گے بروں کے ساتھ جڑ جائیں گے، کافر کافروں کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ یہاں تک محدثین کرام نے فرمایا کہ شرابی شرابیوں کو ڈھونڈیں گے، ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، چور چوروں کے ساتھ جڑ جائیں گے، زانی زانیوں کے ساتھ جڑ جائیں گے، ذکر و اذکار والے ذکر و اذکار والوں کے ساتھ جڑ جائیں گے، مولوی مولویوں کے ساتھ جڑ جائیں گے، مولویوں کے ساتھ جڑنے والے لوگ پھر انہی کے اپنے علماء کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اسی طریقے سے جماعتیں بن جائیں گی۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے نا، دنیا میں جس کے ساتھ دوستی رکھتے ہو تو پہلے سوچو کس کے ساتھ دوستی رکھ رہے ہو، اور قیامت کے دن آپ کو پھر انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ دنیا میں محبت ہی تعلق تھا۔ اگر دنیا میں ہم شرابی کبابی لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ یہ جو علماء بیچارے روز روز کہتے ہیں اللہ کے بندو آپ بری پارٹیوں کو چھوڑ دو، گندے لوگوں کو چھوڑ دو، ورنہ قیامت میں بھی تمہارا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ آدمی ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچے، جو اچھے خاصے نمازی لوگ اس پی ٹی آئی کی حمایت کرتے ہیں، کیا وہ پسند کریں گے قیامت کے دن وہ علماء کے مقابلے میں اسی عمران کے ساتھ اس کا حشر ہو؟ اس وجہ سے آخرت کے عذابوں سے بچنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کھول دیا جائے گا پھر دروازے دروازے بن جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی چھت گرتی ہے نا، تو پہلے کوئی ایک جگہ پر اسی کا یہ سیمنٹ وغیرہ گر گیا، کہیں دوسری جگہ کہیں تیسری جگہ پر، تو وہ سوراخ سے نظر آتے ہیں۔ آسمان بھی ایسے پھٹنے لگے گا، ہزاروں لاکھوں سالوں سے کھڑا ہوا ہے، لیکن اس دھماکے میں جیسے پھٹنا شروع ہوگا نا تو تھوڑا تھوڑا گرتا جائے گا، ایسے باقاعدہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ رسنے لگے گا، نیچے قطرے قطرے ہو کر کے ٹپکنے لگے گا، تو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کہ دریچے بنے ہوئے ہیں، دروازے بنے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا، پھر ایسا محسوس ہوگا جیسا کہ چمکتی ریت ہے۔ چمکتی ریت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے زمانے کے اندر یہ روڈ تو ہوتے نہیں تھے نا، تو لوگ جو سفر کرتے تھے تو جنگل کے سفر کے اندر پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو پھر یوں دور سے ایسے ریت کو چمکتے دیکھتے تھے کہ وہ محسوس کرتے شاید یہ پانی ہے، پھر اس کی طرف دوڑتے ہیں، ابھی یہ پانی ہے، یہ پانی ہے، یہ پانی، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا تھا، ریت چمکتی تھی۔ اسی طریقے سے بیچارے چلتے 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 کئی پورا دن گزر جاتا لیکن ان کو پانی ملتا نہیں تھا۔ جیسے آج کل کے زمانے میں آپ روڈ پر جاؤ نا تو تپش کے ٹائم پر دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ یہ روڈ پر پانی ہے، حالانکہ پانی ہوتا نہیں ہے۔ تو آدمی پھر اس دھوکے میں آگے جا رہا ہوتا ہے کہ یہ پانی ملے گا،
لیکن ملے گا کچھ بھی نہیں۔ تو قیامت کے دن بھی اسی طرح سے ہوگا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ریت چمکنے لگے گی، لوگ پھر اس کے پیچھے دوڑیں گے، وہ پانی ہے ادھر بھاگو، وہاں پہنچے ارے یہاں تو پانی نہیں ہے، پھر آگے بھاگیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ان جہنم کانت مرصادا، اور جہنم لوگوں کے لیے گھات مورچہ بنی ہوئی ہے۔ جیسے مورچے میں ایک کوئی بندہ چھپا ہو اور وہ اس گھات میں ہوتا ہے کہ سامنے آئے تو میں اس کو شکار کروں، تو جہنم بھی نافرمانوں کے شکار کرنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے وہ بھی طاق میں بیٹھی ہوگی۔ کوئی نافرمان ایسا نہیں ہے جو وہاں سے بھاگ سکے، چھپ کر کے آگے پیچھے جا سکے۔ کن کے لیے خطرہ ہے جہنم؟ للطاغین، جو سرکش ہیں، سرکشی کرنے والے۔ سرکشی کرنے والے کیا مطلب؟ جو دین کی بات کو ہلکا لیتے ہیں۔ بھائی نماز پڑھو، اس کو پرواہ نہیں ہے، یہ سرکش ہے نا۔ جیسے باپ نے بیٹے کو بولا کہ بیٹا یہ کام کرو، وہ توجہ نہیں کرتا تو یہ سرکشی ہے نا۔ استاد نے بولا کہ بیٹا جاؤ یہ جا کر کے لکھ کر آؤ، وہ لکھ کر کے نہ آیا تو یہ سرکش ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیے ان کو جو پورا نہیں کرتے تو یہ بھی سرکش ہیں۔ ان سرکشوں کے لیے یہ جہنم ہوگا۔ کتنے دنوں کے لیے؟ ہفتہ، مہینہ، سال، 2 سال۔ دنیا میں تو استاد سزا دیتا ہے، ماں باپ سزا دیتے ہیں، کوئی تھانے والے سزا دیتے ہیں، حکومت کی طرف سے، کورٹ کی طرف سزا ملتی ہے، بھائی 2 دن تک، سال تک، 5 سال تک اس کو جیل میں رکھو۔ لیکن یہاں کتنے سال ہوگا؟ لابسین فیہا احقابا، یہ ٹھہریں گے جہنم کے اندر کئی حقب۔ حقب کی معنی ہوتی ہے زمانہ، اور ایک حقب 80 سال کے لیے بولا جاتا ہے، ایک حقب 80 سال۔ اور قیامت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ ہم جو دنیا کے اندر یہ سال گزارتے ہیں، اس سال میں 360 دن ہوتے ہیں اور 12 مہینے، ہر مہینے کے اندر 30 دن، تو اس حساب سے مہینے کے اندر 30 دن، اور ایک دن قیامت والا 1000 دن کے برابر ہوگا۔ تو علماء نے اس کا حساب لگایا ہے 2,84,00,000 سال، 2,84,00,000 سال ایک حقب بنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احقابا، جمع کا صیغہ، کئی حقب وہاں جلتا رہے گا، سڑتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے بھائی، یہ آپ کے ہمارے ساتھ محلے میں رہنے والے لوگوں کی بات ہے جو سرکش ہیں۔ کن کی باتیں ہیں؟ جو سرکش ہیں۔ آپ کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، بیوی ہو سکتی ہے، نماز کے لیے جگہ چلو نماز کے لیے، پرواہ ہی نہیں ہے، یہ سرکش ہیں۔ اللہ اکبر۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں چکھیں گے وہاں کوئی ٹھنڈ نہ ہی پینے کی چیز، الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا ہوا گرم پانی اور زخموں سے رستا ہوا پیپ۔ وہاں کوئی ٹھنڈ نہیں ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ، اور جیسے ہی گرمی لگتی ہے تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا شرابا، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں برد کی 2 معنی آتی ہیں، یا تو ٹھنڈ یا پھر نیند۔ نہ آپ کو اسی تپش سے بچاؤ کے لیے کوئی ٹھنڈ ملے گی کہ تھوڑی دیر کے لیے آگ کی گرمی کم ہو جائے، نہیں۔ بھلا جب آدمی تھک جاتا ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، تو پھر نیند کی تمنا کرتا ہے، ایک لمحے کے لیے نیند آ جائے، تھوڑا تو سکون آ جائے۔ جیسے آج کل نیند نہیں آتی تو پھر نشے کی گولیاں کھلا دیتے ہیں، انجیکشن لگا دیتے ہیں کہ نشے میں ہوگا، بے ہوش ہوگا، تو اس کو کم از کم بے ہوش کی وجہ سے درد تو نہیں ہوگا۔ لیکن وہاں نہ بے ہوشی ہوگی نہ ہی نیند آئے گی۔ یہ انسانوں کے لیے ہے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اللہ رحم فرمائے۔
اور پینے کے لیے کیا ملے گا؟ کھولتا ہوا گرم پانی، جس کو آدمی دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ دنیا کا تھوڑا سا پانی گرم ہو جاتا ہے، اس سے آدمی کیسے بھاگتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر وہ برتن اٹھانا پڑتا ہے کتنے کپڑے شپڑے کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی جو گرم بھاپ ہوتی ہے اس سے بھاگتے ہیں، وہ بھی میرے چہرے کو نہ لگ جائے، ہاتھ کو نہ لگ جائے۔ اور وہاں یہ کھولتا ہوا پانی ہی تمہیں ملے گا، اور دیکھ کر کے دور بھاگو گے کہ نہیں یہ کون پیے گا، لیکن پھر پیاس جو تڑ پائے گی پھر اسی ہی کو پینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جیسے ہی پیا ایسی گندی بدبودار پانی ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ پیپ ملا ہوگا، اور پیپ بھی جہنم کی آگ پر جلنے کی وجہ سے جو زخم ہوئے ہیں نا ان کا پیپ۔ دنیا میں ہی اللہ معاف کرے کسی کا کان بہہ رہا ہوتا ہے، دیکھنے سے ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اگر کہیں زخم کے اندر سے یہ پیپ نکل رہا ہوتا ہے، دیکھتے ہی انسان کو الٹی آنے لگتی ہے، اور وہاں یہ پیپ جہنمی لوگوں کا وہ پینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یار اس سے زیادہ بھی کوئی پیارا انداز ہوتا ہے سمجھانے کا؟ اللہ تعالیٰ کس انداز سے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے ہے اگر سرکشی کرو گے۔ اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں آسان علاج ہے، سرکشی ختم کر دیں۔ یہ بھی نہیں کہ آپ سے کوئی بہت بڑا کوئی مطالبہ کیا جا رہا ہے، نہیں، یہ آپ کے لیے مشکل بھی نہیں، آسان ہے، تھوڑی سی توجہ دو۔ اگر دنیا کے لوگ آپ کے اوپر ڈنڈا اٹھا کر کے کھڑے ہو جائیں بھائی یہ نہ کرنا، پھر کون کرتا ہے؟ سارے اسے بچتے ہیں۔ اسکول میں جو بچے جاتے ہیں، کسی بچے میں جرت ہے کہ وہاں یونیفارم کے بغیر جائے؟ نہیں۔ اگر کسی سرکاری دفتر میں جانا ہے، کسی میں ہمت ہے کہ بغیر ماسک کے چلا جائے؟ نہیں، کیونکہ وہاں پوچھنے والے ہیں نا۔ بھائی اگر آپ ماسٹر کے کہنے پر، اسکول کے مینجمنٹ کے کہنے کے پر آپ اگر اپنا یونیفارم انہی کا پہن کر کے جاتے ہو تو پھر اسلامی لباس نہیں پہن سکتے؟ پھر ٹائی کو، ان کی چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن بے توجہی سرکشی کو چھوڑ دیں، عذاب سے خود بخود بچ جائیں گے۔ جزاء وفاقا، اللہ تعالیٰ فرماتے پورا بدلہ ملے گا۔ دنیا کے اندر تو رعایت ہوتی تھی کہ آپ نے اگر یہ غلطی کی تو بھی معاف ہے، روزی بند نہیں کی، پانی بند نہیں کیا، تمہارے جسم کے اندر بیماریاں نہیں ڈال دیں، جلدی سے نرمی ہوتی رہی۔ لیکن قیامت کے دن پورا بدلہ ملے گا، ایک ایک عمل کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے بتلایا ہے وہ سارا کچھ ملنا ہوگا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ اس وجہ سے ان کو سزائیں ملیں گی کہ یہ دنیا میں حساب کتاب کی امید رکھتے ہی نہیں تھے کہ قیامت کے دن کون ریکارڈ کرے گا کہ یہ ہمارا پیش کرے سارا کچھ، ہم ہزاروں باتیں کرتے ہیں، کون اتنی لکھے گا، ہم اتنے کام کاج کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، کہاں سے اتنا ریکارڈ آئے گا؟ ہمارا ریکارڈ، پھر پوری دنیا کا ریکارڈ، پھر ہزاروں سالوں سے کہ آ رہے ہیں لوگوں ان کا ریکارڈ، یہ کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ بھائی جب اللہ کرنے والا ہے تو پھر اسی وہم کرنے کی، شبہ کرنے کی، شک کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی بہت بڑے شیخ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا علمی کمال دیا تھا۔ اس زمانے کا ایک ریاضی کا، میتھمیٹکس کا ماہر، اسی نے آ کر کے بولا، ہندو تھا، یار مولوی لوگ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، مسلمان کہتے ہیں ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ خود بولنے لگا کہ صرف میں اکیلا بندہ ہوں، میرے دماغ کے اندر جتنا علم ہے اگر ان کو لکھنے لگوں، اتنا لکھ سکتا ہوں کہ یہ پورا کمرہ جو ہے یہ کتابوں کا بھر جائے، اتنا میرے اکیلے کے پاس علم ہے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں بھی لکھی جائیں گی، میری طرح سے کروڑوں لوگ ہیں ان کی بھی لکھی جائیں گی، یہ ریکارڈ ہوگا کہاں؟ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے سوال کا جواب تو نے خود ہی دے دیا، تیرے سوال کا جواب تو نے خود ہی دے دیا۔
اتنے پورے کمرے کے برابر لکھی ہوئی چیزیں اتنے سے دماغ کے اندر آ سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پوری دنیا کے لوگوں کا ریکارڈ ذرا سے کسی کارڈ کے اندر، کسی یعنی لوح محفوظ کے اندر محفوظ کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ آج کل کے زمانے میں اور بھی آسان ہو گیا ہے، میموری کارڈ اتنا سا ذرا سا ایک کارڈ ہے چھوٹا سا، لیکن دیکھو کتنے ویڈیو اس میں آ رہے ہیں، ریکارڈنگیں آ رہی ہیں، یہ لکھی ہوئی کتابیں اسی کے اندر آ رہی ہیں۔ ذرا سا کارڈ کے اندر کتنا دنیا کا چیزیں اس کے اندر جمع ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو حساب کتاب میں لائیں گے، اور پکڑ زیادہ سخت ان کی ہوگی جو حساب کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اگر میں نے کسی کو دیا 10,000 روپیہ، بابا اس میں سے 1,000 کا یہ لینا ہے، 500 کا یہ لینا ہے، 100 روپے کا یہ لینا ہے، 5,000 کا یہ لینا ہے، یہ پورا اس کو لسٹ لے کر کے دے دی، یوں کرنا ہے۔ پھر وہ اگر بندہ جا کر کے حساب کی پرواہ ہی نہیں کرے، میری بات کو مانا ہی نہیں، اپنی مرضی سے کرے، تو پھر اسی سے جب حساب لیا جائے تو پھر ظاہر رسوائی ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی 50 سال کی، 60 سال کی، جو رزق دیا 1 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ جتنا بھی دیا، اور اسی کا طریقہ کار بھی بتا دیا کہ اتنا زکوٰۃ میں لگانا ہوگا، اتنا غریبوں پر لگانا ہوگا، اتنا جائز لگانا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا۔ اگر اسی حساب کتاب کے ساتھ نہیں چلے گا اور اپنی مرضی کے ساتھ چلا تو پھر رسوائی تو ہوگی۔ آج کل یہ جو ایک دوسرے کو پکڑنے کے لیے حربہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کرپشن کیا ہے، کرپشن کیا ہے، کیا ہے یہی تو حساب ہے۔ دنیا کی چیزوں کا تم نے حساب نہیں رکھا سیدھا تو پکڑے جاؤ گے۔ نواز شریف کو کیوں نکالا تھا؟ اس لیے کہ اسی نے بیٹے سے جو خرچی لیتا ہے وہ خرچی اپنے حساب میں جمع نہیں کی، اس وجہ سے ابھی یہ وزیر اعظم رہنے کے لائق نہیں، اس کو نکال دو۔ ابھی بات کیا ہوئی کہ حساب دنیا کا سیدھا نہ رکھنے کی وجہ سے سزا ملی، تو پھر دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حساب کتاب دیا گیا ہے اسی کے ترتیب پر نہیں چلیں گے تو بھی تو پکڑ ہوگی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہر چیز کو ہم نے کتاب کے اندر، لوح محفوظ کے اندر، عمل نامے کے اندر محفوظ کر کے رکھا ہے۔ ساری چیزیں تمہارے سامنے پیش ہوں گی۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پھر حکم ہوگا کہ ابھی چکھتے رہو، اس عذابوں میں پڑے رہو، آپ کا عذاب بڑھتا ہی رہے گا، گھٹے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بھلا ان کے بدلے میں جنتیوں کو کیا ملے گا، وہ پھر انشاءاللہ کل کے اگلے درس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق دے۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔